سبحان اللہ. بھائی اے بابو ادھر آؤ, فون کس کا ہے تمہارے کو؟ بیٹھو وہاں, اے ادھر آؤ جی, بیٹھو. بولا میں پوچھ کے جانا بولے تو بغیر پوچھ کے چل جا رہے. ٹوائلٹ بھی آ رہا تو میرے سے پوچھ کے جانا. سبحان اللہ. اتنی دادا گیری تو کوئی مولانا نہیں کر سکتا ہم صاحب. ایک بار درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. صرف بیگم کا فون آیا تو اٹھانے کی اجازت ہے, دوسرا کسی کا نہیں اٹھانا. اور جان دو نا ذرا ضعیف ہے, چھوڑ دو ان کو. جلدی آؤ چچا. پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد. سلام علیک یا رسول اللہ. اب سنو دوستو, ایک لطیف گفتگو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, ایک 10 منٹ 15 منٹ بس. ایک لطیف گفتگو جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں, جوتے کھا رہے ہیں. مسلمانوں کو نیست و نابود, ہلاک و برباد کر دیا گیا صرف ایک کمی کی وجہ سے. ایک کمی کی وجہ سے. وہ کمی کیا ہے سن لیجیے. پاشا پلیز سیدھا ادب سے بیٹھ جاؤ, ذرا سنو. اللہ قرآن پاک جب نازل کرنا چاہا, میرے مصطفیٰ غار ہرا میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹیکڑی والے بابا پہ صدقے جاؤ یار. یہ جو بزرگاں اوپر بیٹھتے نا, اوپر بزرگاں, ان کو اوپر پہاڑوں پہ بیٹھنا آمینہ کے لال نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. اکثر بزرگوں کو دیکھو آپ پہاڑوں پہ مزار ملتا, یہ بزرگاں پہاڑوں پہ نبی کی سنت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور ان تک چڑھ کے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے. حضرت خدیجہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ ٹیفن لے کے غار ہرا پہ چڑھا کرتی تھی. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاؤ اماں جان پر. سبحان اللہ. اب سنو دوستو, اللہ نے جب قرآن اتارنا چاہا, پہلی 5 آیتیں اللہ نے پیارے مصطفیٰ پر نازل کی. پہلی آیتیں, ایک نہیں آئی, 2 نہیں آئی, 5 آیتیں آئی. پنجے تن کی نسبت رکھ لو تو ثواب مل جائے گا, سبحان اللہ. عقیدت ظاہر ہو جائے گی. پہلے 5 آیتیں آئی, 5. اب وہ 5 آیتیں جو آئی, سنو مسلمانوں, ان 5 آیتوں کا تعلق نہ نماز سے ہے, نہ روزے سے, نہ زکوٰۃ سے, نہ حج سے ہے. نہ ان 5 آیتوں کا تعلق, نہ اس کے اندر خدا کی ربوبیت کا اعلان ہے, الوہیت کا اعلان ہے, نہ اس کے اندر مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہے, نہ نبی کی نبوت کا اعلان ہے, نہ کعبے کی عظمت ہے, نہ مکے کی عظمت ہے. اس کے اندر کوئی اور چیزیں نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت جب یہ سب نہیں ہے تو پھر ان 5 آیتوں کا تعلق کس سے ہے؟ سنو مسلمانوں, قرآن پہلے زمین پر آئی تو کسی اور عنوان موضوع کو لے کر نہیں, علم کو لے کر نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کس کو لے کر؟ علم. ذرا زور سے بولو, اور زور سے بولو. ایجوکیشن, ایجوکیشن, علم. قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا, مطلب پڑھیے, پڑھو. اللہ حکم دے رہا, اقرا, پڑھو پڑھو. اللہ حکم دے رہا ہے, پڑھو. آج یہ امت پڑھنا چھوڑ دی. اللہ یہ امت کو بالکل ترکاری والا, آٹو والا, بھنڈی بیچنے والا, ٹماٹے بیچنے والا, گھاساں بیچنے, بکریاں چرانے والا, بیلاں چرانے والا, دودھ نتھارنے والا, لاریاں چلانے والا بنا دیا اللہ. ہم لوگ لاریاں چلانے پیدا نہیں ہوئے. غلط فہمی میں مسلمان, میں ایک مسلمان, کیا کرتے ہو؟ الحمدللہ لاریاں چلاتا ہوں. چچورے تھے, کچھ شرم ہونا, لاری چلانے پہ اتنا فخر کرتا. فخر لاری پہ نہیں کرنا, فخر آٹو پہ نہیں کرنا, فخر کرانہ اسٹور پہ نہیں کرنا, فخر علم پہ کرنا. سبحان اللہ. علم پہ. آپ ایسا بولنا پروفیسر ہوں, یہ فخر کی بات ہے. ڈاکٹر ہوں, یہ فخر کی بات ہے. انجینئر ہوں, یہ فخر کی بات ہے. عالم دین ہوں, یہ فخر کی بات ہے. حافظ قرآن ہوں, یہ فخر کی بات ہے. مفسر ہوں, یہ فخر کی بات ہے. محدث ہوں, یہ فخر کی بات ہے. فقیہ ہوں, یہ فخر کی بات ہے. کرانہ اسٹور چلا تو الحمدللہ مہینے کو 2 لاکھ کماتا ہوں. گھامڑے تو برا مت مانو. آج اچھی باتیں بولنے والے لوگ پورے مر گئے.
اس لیے امت پوری برباد 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 برباد. کئی مسلمان سے کیا کرتے آپ؟ الحمدللہ آٹو چلاتا ہوں مولانا. بیٹا کیا کر رہا؟ ہاں میں کرائے کا چلاتا تھا, انہیں ذاتی چلا رہا. ہم لوگ پورے آٹواں والے, ٹانگے والے, ٹھیلے والے, ڈبے والے, پورے نکڑوں پہ ڈبہ دکھتا کس کا؟ میاں بھائی کا. ڈبے چلانے پیدا ہوئے, بنڈیاں ٹکلنے پیدا ہوئے, رکشے چلانے پیدا ہوئے. نہیں مسلمانوں, تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے. جو بڑے بڑے دنیا کے اندر جو کارنامے ہیں, اللہ کی قسم کسی کی ماں نے نہیں جنا, یہ میاں بھائیوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کارنامے میاں بھائیوں کے. دنیا کے اندر سائنس کو ترقی دلانے والے مسلمان, دنیا کے اندر اعلیٰ عمارتیں بنانے والے مسلمان بہت بڑے اونچے مرتبے والے, شان والے. اور آج ہم لوگ خالی ہمارے کو فیس بک ہونا, گٹکا ہونا, منہ میں بیڑی ہونا, نہیں تو ہونا, پھر اس کا گالیاں ہونا. ہمارے کو پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں. پڑھو 7 بچے 8 بچے 7 بچے پورے ہندوستان میں. ابھی شعبان میں میں پورے خالی مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں بیان کر لیتے پھرتا ہوں. وہاں گئے تو 7 بچے, وہاں 4 بچے, وہاں 3 بچے, وہاں 10 بچے, وہاں 12 بچے, 100 بچے 200 بچے. دیکھنے کو آتما تڑپ جا رہی, اندر سے کہیں دکھ رہی نہیں. مسلمان پڑھانا ہی نہیں چاہ رہا اپنے بچوں کو. یہ اچھا یہ دینی تعلیم نہیں پڑھائے تو نہیں پڑھائے, انگلش تو پڑھاؤ رے. نہیں 10 تک گیا پٹا, اس کے بعد آٹو لے رہا, مار لے رہا, نکل جا رہا. ایجوکیشن مردہ ہو گیا قوم کے اندر, مری ہوئی قوم ہے, مری ہوئی. ایک بچہ انگلش میں بات نہیں کر سک رہا, ایک بچہ کمپیوٹر کی بات نہیں کرتا, ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتا. چیٹ جی پی ٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے صاحب. وہ دنیا کی سب سے بڑی ترقی ہے. ہمارے کو ہمارے کو خالی یوٹیوب پہ ہونا, سلمان خان کس کو چھیڑا, شاہ رخ خان کس کو پٹا رہا, ایشوریا کی طلاق کس کے ساتھ ہو گئی, انہیں امیتابھ بچن کس کی ٹانگ کھینچ رہا. ہمارے کو یہ ہونا, ہمارا مردہ اس میں نکل رہا. ہمارا بالکل نچلے سطح میں چلے گئے ہم لوگ, بالکل نچلے سطح میں, نچلے سطح میں. یاد رکھو آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں صرف جہالت کی وجہ سے. علم ختم ہو گیا مسلمانوں, اور جہاں علم ختم ہوتا وہاں اس کا مقدر ہلاک اور برباد ہو جاتا, ہلاک اور برباد ہو جاتا. آج ہمارے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں, آج ہمارے پاس پروفیسرز کی کمی ہے. آج مسلمانوں کی یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہے, کالجز بند ہو رہے ہیں, گورنمنٹ فنڈ دینا بند کر رہی ہے. کیوں بند کر رہی ہے؟ مسلمان پڑھنے والے نہیں ہیں. پھر پڑھنے والے نہیں ہیں تو نہیں ہے, پڑھانے والے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس نہ پروفیسرز ہیں, نہ ہمارے پاس بڑے بڑے جو ہے ٹیم لیڈرز ہیں, نہ ہمارے پاس ڈین ہے, نہ ہمارے پاس ڈائریکٹر ہے, نہ ہمارے پاس بڑے اعلیٰ عہدیدار ہیں. نہیں ہے. مسلمان بس خالی مجرم بن کے رہ گئے, مجبور بن کے رہ گئے, مایوس ہو کے رہ گئے. بس نسلوں کو پڑھاتے نہیں مسلمان, جبکہ خدا کہہ رہا ہے اقرا, پڑھیے. کیا پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. جس نے آپ کو, اچھا یہاں پہ ایک لطیف نکتہ مولانا, لطیف نکتہ. ہمارے لوگوں کو مولانا بیماریوں کی خالی گالیاں دینا. کئی لوگ ہیں مہاراشٹر میں بیٹھ کے جامعہ نظامیہ کو گالیاں دیتے. میں ان لوگ بولا ارے بڑے بھائی ایک وقت آؤ میرے ساتھ چلو جامعہ نظامیہ کو جائیں گے. سبحان اللہ, جائیں گے, ملیں گے, بیٹھیں گے, وہاں کے علماء کیا بولتے. ہم لوگ خالی سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے, دیکھتے نہیں, ملتے نہیں. جبکہ رسول اللہ علیہ اعلان فرمائے سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہو سکتی. رسول کی بات کی کوئی ویلو نہیں ہے جاہلوں کا. نہیں ان کا سنے ان کا سنے, بما ڈالتے رہتے بس خالی جاہلانہ. سنو میرے بھائی, ہم اپنے اساتذہ اکرام کے سامنے زانو ادب طے کیے. ہم نے پوچھا یہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ خلق اللہ کی ایک صفت ہے, تخلیق کی, پیدا کرنے والی صفت ہے اللہ کی. اللہ کہہ رہا ہے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا. یہاں پر ہمارے استاد ایک نکتہ نکال کے ہم کو سمجھائے. اللہ یہ بھی کہتا تھا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو رزق دیا.
اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہارے کچھ ساتھ بھلائی کی، خیر کیا، فضل کیا، کرم کیا، بڑی زندگی دی۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہارے لیے اولاد دیے، بچے دیے، کاروبار دیے، تجارت دیے۔ یہ سب ہزاروں صفتیں رکھنے کے بعد اللہ نے خلق والی صفت کا ذکر کیوں کیا؟ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کرنے والی صفت کا ذکر کیا؟ تو اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ تم پڑھنے والے بنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم پڑھنے والے بنو، علم والے بنو۔ تم کو جہالت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ضلالت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، حرام کاری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تمہیں علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں تم دونوں میں سے کوئی ایک بنو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ کتنوں میں سے؟ ذرا بولو نا، اور ذرا زور سے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بنو۔ کیا؟ علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو؟ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو۔ یاد رکھو دنیا میں عزت صرف علم والوں کو ہے، دولت والوں کو عزت نہیں ہے۔ جتنے سیٹ آئے کان کھول کے سن لو، دولت والوں کو عزت ہوں گی مگر علم والوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی سیٹ کا ہاتھ مگر جو بھی آدمی ہے مولانا کا ہاتھ، مولانا گورے ہے بول کے چومتا، یو پی کے ہے بول کے چومتا، بہار کے ہے بول کے چومتا، نقش بندی سے سینے میں علم ہے بول کے چومتا۔ سبحان اللہ، عزت علم والے کو ہے۔ سبحان اللہ، مصلی رسول کا ہے، سبحان اللہ، سیٹ کو نہیں ٹھہرا کیا جائے گا۔ مصلی رسول کا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو ٹھہرا نہیں کیا جائے گا۔ غریب باپ کا غریب بیٹا ہوں گا مگر علم والا ہے، عالم ہے تو مصلی پہ کھڑا کیا جائے سبحان اللہ، گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، علم کی عزت ہے۔ میں کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہوں، پیسے والا ہوں مگر اس لیے کرسی نہیں ملی کہیں میرے کو غریب نہیں سمجھنا، خبردار۔ جو میرے کو غریب سمجھیں گا اس کا 250 پیسے بھی چھین لوں گا۔ غریب نہیں سمجھنا، اپن بھٹیچر آدمی نہیں ہے اپن۔ رسول اللہ فرمائے تم اتنا ضرور کماؤ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہیں رہنا۔ بے شک، چبوتروں پہ بیٹھنے والوں سنو، گٹکے کھانے والوں سنو، سگریٹوں میں اپنی عیاشیوں میں پیسے اڑانے والوں سنو، بیگموں کو بھکا مارنے والوں، بیگم کا سونا لے جا کے رہن سینٹر میں رکھنے والوں سنو۔ یہ باتاں پورے خالی میں ہی بول سکتا ہوں، اور یہ ویڈیو میرے گھر میں گئے تو ہمارے بیگم بولیں گے آپ ہی بول سکتے ہیں حضرت، میرے بچے بول سکتے ہیں ابا آپ ہی بول سکتے ہیں باتاں۔ میرے پیارو سنو، قربان جاؤ، میں غریب نہیں ہوں، غریب نہیں ہوں، اللہ کا دیا پیارے حبیب کی نالین میرے غوث اعظم کا صدقہ ہے الحمدللہ، سبحان غریب اللہ، نہیں ہے۔ اور غریبی صرف ایک ہی کام کراتی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، فری کے 2 کام آئی ہے۔ نماز پڑھنا، نماز پڑھنے پیسے نہیں لگتے، روزہ رکھنے پیسے، اور غریب آدمی حج نہیں کر سکتا، غریب آدمی حج، غریب آدمی زکوٰۃ، غریب آدمی مولانا کے مدرسے کو نظر نہیں دے سکتا، غریب آدمی غریب بچی کی شادی میں تحفہ انہیں بولتا تو ہی میرے کو تھوڑے دیا تو اچھا ہے رے بھائی۔ غریب آدمی خود کی بیٹی کی شادی بھی اچھی نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو اچھے ہائی فائی کلاسز میں اسکولز میں نہیں پڑھا سکتا۔ غریب آدمی بیچارہ خالی پوری زندگی بینڈل بنا۔ امیر بنو، امیر، ارے بولو نا جی ذرا، اجی تم ٹینشن نہ کرو جی، ذرا میں بول رہا ہوں سمجھو، امیر بنو، امیر۔
امیر بنے تو کیا ہوتا, الحمدللہ ٹیکڑی والے بابا کا پورا اس اپن کر سکتے ہیں. امیر بنے تو ہر سال کو ایک مرتبہ مدینے اور مکہ کی زیارتوں کو جا کے آ سکتے ہیں. امیر بنے تو زندگی میں 4-6 مرتبہ حج کر سکتے. امیر بنے تو اپنے ماں باپ کا بہترین دواخانے میں علاج کرا سکتے. سبحان اللہ. امیر بنے تو ماشاءاللہ اپنے نام کی مرنے سے پہلے ایک مسجد بنا لے سکتے. سبحان اللہ. امیر بنے تو اپنے نام سے کسی مدرسے میں 1 2 4 6 بچوں کو حافظ قرآن بنا سکتے. سبحان اللہ. پوری زندگی وہ بچہ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گا اپن مرنے کے بعد بھی اپنے کو ثواب ملتا جائیں گا. سبحان اللہ. پیسے کماؤ میرے مسلمانوں, لاٹھور مت بنو, جاہل مت بنو میرے بھائی. جہالت انسان کو تباہ کر دیتی, برباد کر دیتی. جہالت کہیں بھی نہیں رکھتی, کہیں بھی نہیں رکھتی میرے بھائی. جاہل کو بچی بھی نہیں دیتے لوگاں, اس لیے لوگاں جھوٹے بایو ڈاٹا, جھوٹے سی ویز بناتے. بچی کے گھر کو بایو ڈاٹا جا رہا, اس کے اندر لکھے ہوئے ہمارا بچہ 1 لاکھ کماتا. بٹے باز اٹھتا ہی 12 بجے, سوتا رات میں 2 بجے. جھوٹ بول رہے ہیں اس کی اماں بابا, جھوٹ 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 بول کے رشتہ مقرر کر رہے ہیں. بیچاری ایک بچی کو لا کے اس کی زندگی پوری تباہ کر دیے, برباد کر دیے پوری زندگی. 1 لاکھ کماتا, 10,000 نہیں کما رہا, نوکری کچھ نہیں جا رہا, نالائق ہوا. قاضی صاحب بولے سگنیچر کرو, بولے تو کہاں کرنا پوچھ رہا, اس کو معلوم ہی نہیں ہے دولہے کو کیا بولتے, دلہن کو کیا بولتے. ہاں, اتنی خطرناک جہالت آ گئی مسلمانوں میں. ایک لیٹر آ کے الیکٹریسٹی والا وائر کٹ کر دیا تو بڑے سے بڑے دھارکاریاں مل کے ایک لیٹر لکھ کے نہیں دے سک رہے ہیں الیکٹریسٹی آفس میں کہ میرا ظلمن میرا گھر کا لائٹ کٹ کر دیا گیا, نہیں لکھ سک رہا انہیں. جا کے صاحب ذرا پلیز ذرا دیکھو نا صاحب, عاجزی کرنا پڑا جہالت کی وجہ سے. جب تجھے ڈٹ کے ٹھہرنا چاہیے تھا وہاں تو یوں ہو گیا. جہالت انسان کو ذلیل کرتی ہے, ذلیل کرتی ہے. اور علم انسان کو عزت دلاتا ہے. سبحان اللہ. کیسی عزت دلاتا, بس یہ بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں, سنیے. کیسی عزت دلاتا ذرا سنو مسلمان. مگر یہ سب سن کے واہ بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, قابل بنائیں گے, انشاءاللہ. عزت والا بنائیں گے. سنو سنو میرے پیارے بھائیو, علم کیسی عزت دلاتا. ایک صاحب کو میں بولا میاں بچوں کو ڈالو یارو, حافظ قرآن بناؤ, تمہارا بچہ ذہین جو بھی ہے 4 بچوں میں ایک بچے کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ. ارے کیا باتیں کرتے نقشبندی صاحب, حافظہ عالمہ بنے سے والے کتنا کما رہے ہیں پوچھے. بولا کتنا کما رہے پوچھا میں, 8,000. ارے بولا تو دیوانہ ہے, 8,000 بہت ہو گئے, 3,000 اچ کما رہے. بولا میں مگر 3,000 بھی اللہ اگر اس کو کمائی دے رہا تو وہ 3,000 عزت سے کما رہا, عزت سے. سبحان اللہ. عزت سے. اس کو کوئی بھی ذلیل نہیں کرتا. عالم ہے, عالم ہے, مولانا ہے, مول صاحب ہے, حافظ صاحب ہے, ایسا بولتے اس کو, مفتی صاحب ہے نہیں. مگر علم نہیں ہے. ہندوستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھ گئے تو بھی لوگ چائی والا بولتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں, آ گئی, ڈر نہیں. چائی والا بولتے, چائی والا. اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھے بھی تو چائی والا بولتے. علم نہیں ہے تو بات سمجھ رہے ہیں. گھر کی تختی پہ جناب عبد الجلیل صاحب لکھ کے لگانا کمال نہیں ہے, نیچے ڈگریاں لکھنا کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. کیا ڈگری ہے, کیا پڑھے لکھے ہیں, کیا تمہاری شان ہے, وہ لکھ کے لگاؤ. دیکھو کئی لوگوں کو دنیا میں پیسے بہت ہیں, ان کا مرسیڈیز کار ہے, BMW ہے, جا رہا انہیں جا رہا, پولیس والا پکڑ لیا, پکڑ کے 1,000 روپے کی چٹی مارا, مار کے بولا سگنیچر کرو. نیاتا صاحب سگنیچر, بیٹھا کس میں, مرسیڈیز میں, سگنیچر کرنا نہیں آتا. پولیس والا ارے وہ انگوٹا چھاپ, انگوٹا لگایا پہ. مرسیڈیز میں بیٹھنے کے بعد بھی انگوٹا چھاپ کہلاتا, انگوٹا چھاپ. عزت نہیں ہے, علم نہیں ہے. لیکن ایک ڈاکٹر, کون ڈاکٹر, غریب باپ کا بیٹا, جس کا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا, بیٹے کو پڑھایا, بیٹا ڈاکٹر بنا.
बाप घरों में दूध डालता था, बेटे को पढ़ाया, बेटा डॉक्टर बना। अब वो डॉक्टर गरीब बाप का बेटा है, अपने कैबिन में बैठा हुआ है, बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है, 1500 रुपए फीस देके टोकन लेके लोग बैठे हुए। कौन है? 200 करोड़ का मालिक मरीज बन के बैठा हुआ है, बड़ा पैसे वाला रईस, मालदार, इज्जतदार, मनसबदार, ओहदेदार, बाजू पूरे बाहर बैठे हुए। डॉक्टर साहब एक एक को बुलाएंगे, एक एक जना आते जाएंगे, इलाज करा के जाते जाएंगे। और अब डॉक्टर को दुनिया डॉक्टर साहब कहती है, जबकि वो गरीब बाप का बेटा है, मगर उसको कोई अंगूठा छाप या चाय वाला या इंजेक्शन वाला नहीं बोल रहा है, उसको डॉक्टर साहब कहकर इज्जत दी जा रही है। ये इज्जत उसको दवाओं की वजह से नहीं है, गोलियों की वजह से नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, दवाखाने की वजह से नहीं है, उसको यह इज्जत उसके सीने में मौजूद इल्म की वजह से दी जा रही है। सुभान अल्लाह। अपनी नस्लों को इज्जत वाला बनाओ मुसलमानों, इल्म वाला बनाओ। इल्म जिहालत से रोकती है, इल्म जलालत से रोकता है, इल्म बदअखलाकी से रोकता है, इल्म हलाक होने से रोकता है, इल्म रुसवाई से रोकता है, इल्म शरारतों से रोकता है, इल्म झगड़ों से रोकता है, इल्म शर्मिंदा होने से रोकता है, इल्म इंसान को इज्जत दिलाता है, इल्म इंसान का वखार बढ़ाता है, इल्म इंसान की मांग बढ़ाता है, इल्म इंसान की इज्जत पैदा करता है। अरे इल्म खुदा के दरबार में इबादतों को कबूल कराता है। सुभान अल्लाह। आप बुरा नहीं मानना, इसमें कई ऐसे लोग होंगे उम्रा को जाके आए, उम्रा करके आए, उम्रा, और कई लोग ऐसे हज करके आए, काबे के गोल फिर रहे। बच्चा क्या कर रहा बेटा? तवाफ कर रहा हूं मौलाना, तवाफ कर रहा हूं, काबे का तवाफ कर रहा हूं। ओके वेरी गुड। ये क्या है? बोले काबा। ये काबे के कितने कोने हैं? बोले 4। ये कोने का नाम क्या है? नहीं मालूम। ये कोने का नाम क्या है? नहीं मालूम। ये कोने का नाम क्या? फिर काई को आया रे हौले इतनी दूर? जाके काबे का तवाफ कर रहे साहब, तवाफ करे, काबे के कोनों के नाम भी नहीं मालूम। ईद की नमाज पढ़ने को आए मुसलमान, बड़े बड़े सेठ आए, सेठा नमाज पढ़ रहे। सेठों को भी, बड़े बड़े बूढ़ों को भी, जवानों को भी, पैसे वालों को, मनसब वालों को, गवर्नमेंट अहदेदारों को नमाज पढ़ने से पहले, ईद की नमाज पढ़ाने से पहले मौलाना को ईद की नमाज का तरीका बताना पड़ता। क्यों नमाज पढ़ाने का तरीका बयान करना पड़ता? 60 साल के हो गए, मगर जिहालत इतनी है कि एक 5 मिनट की नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम है। जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। जरा सोचो मुसलमानों, हमारी जिहालत ने हमको कितना नीचे गिरा दिया। जिहालत रही, इल्म नहीं रहा तो नमाज कैसी होती? देखो, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब की खिरत चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्हें पीछे खड़े हुआ है मुसल्ली जाहिल। बेगम आते वक्त वो खीमा लाओ बोले थे, ओ जमशीद की दुकान से नहीं, उसका नहीं तो लाल रह रहा गोश्त, वो फखरुद्दीन की दुकान से ले लेंगे। वो इमाम साहब अल्लाहु अकबर, क़याम में गोश्त खरीद रहा था इन्हें। ये है इसकी नमाज। अगर इल्म रहता तो उन्हें गोश्त की दुकान में जोरू करने नहीं रहता था। इल्म रहा तो उसको ख्याल ये आता था, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, नमाज यूं पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो कि खुदा तुमको देख रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान। हाय 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 हाय। इल्म इंसान की इबादतों को भी बचा लेता है, इल्म इंसान को जलील खार होने से बचा लेता है। खबरदार मुसलमानों, अपनी नस्लों को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये प्यारे प्यारे बच्चे तुम पैदा कर दिए, 4 बच्चे, किसी का ने 6, किसी का ने, महाराष्ट्र में जरा ज्यादा रहते बच्चे, किसी का ने 5, किसी का ने 8। कई को पैदा करा रे बाबा? जब ते कोई लोगों को पढ़ाना नहीं है, ते कोई इनको काबिल बनाना नहीं है, तो फिर कई को पैदा कराया? दुनिया में लोगों की कमी है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन कम है, मुसलमान कम है, पैदा करे गुड्डू, मुन्नू, सोनू, ठोनू, चुन्नू, पुन्नू, छोड़ दिए मार्केट में, जाओ खेले जाओ दीवाने, पुट्टे पूरे निकलो यहाँ से।
مت کرو میرے بھائی ایسا، اللہ کے واسطے مت کرو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کو قابل بناؤ میرے بھائی. تم ایسا پھرنا، ایسا 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 پھرنا، آسٹی میں تم ایسا پھرنا، لوگ ایسا کیوں پھر رہا، بولنا پروفیسر کا باپ ہوں، انجینئر کا باپ ہوں، ڈاکٹر کا باپ ہوں. سن، تینوں کو یہ بنا. چوتھا مفتی ہے میرا بیٹا، مفتی صاحب کا باپ ہوں. سبحان اللہ. ایسا پھرنا جی آپ، یہ کیا ہے جی. ادھر دے گئے تو انہیں گانجا پھک رہا، بابا 2 پیتے تھے سگریٹ، انہیں 4 پی رہا. اتنے ڈینجر کو کہیں کو پیدا کر کے چھوڑے بھائی مارکیٹ میں. 14 سال کی عمر میں بلیڈاں لے کے مار لیتے پھر رہا، سٹ 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 سٹ. پولیس والے پریشان ہیں، اس کو پکڑے تو کامے کو مار دیتا کی بول کے. اتنا ڈینجر پیس مارکیٹ میں لا کے چھوڑ دیا. کس کا بچہ؟ میاں بھائی کا بچہ. کیا ہے بھائی یہ جہالت کیا ہے میرے بھائی؟ ارے چھوڑو میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں یار. ہمارا جہالت سے اللہ کی قسم کروڑوں 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 میل تک کوئی تعلق نہیں. صرف 3 باتیں بتاتا ہوں. امام اعظم، غوث اعظم، رسول اعظم. سبحان اللہ. امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے نا، اللہ کی قسم ان کا تقوی ایسا تھا، اس دور کے متقی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بے شک. ایسا تقوی. ہر روز رات میں قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. دن میں روزہ رہتے تھے، رات میں قرآن پڑھتے تھے. پوری زندگی روزہ رہے، پوری زندگی. رمضان کو نہیں، 365 دن روزہ رہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ زندگی میں 55 حج کرے. 55 حج، 84,000 مسائل امت کو تھالی میں رکھ کے دیے. لیو میری طرف سے نظر لے لو بولے. سبحان اللہ. ایسی ذات کا نام امام اعظم ہے. اتنا اعلیٰ تقوی تھا، مگر امام اعظم ان کو تقوی کی وجہ سے نہیں بولا گیا، نمازوں کی وجہ سے نہیں بولا گیا، روزے کی وجہ سے نہیں بولا گیا، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں بولا گیا. ان کو امام اعظم ان کے علم کی وجہ سے بولا گیا. سبحان اللہ. سراج الفقہاء سید العلماء ہے سرکار امام اعظم. سبحان اللہ. علم کی وجہ سے امام اعظم بولا گیا. ادھر آؤ. طریقت میں یہ تھے، شریعت میں امام اعظم، اور یہ ہے طریقت میں غوث اعظم. سبحان اللہ. اجی کون ہے غوث اعظم؟ جن کی زندگی 40 سال جنگلوں میں گزر گئی. سبحان اللہ. تقوی کا یہ عالم، ایک پیر کے انگوٹے پہ کھڑے ہو کے رات بھر اللہ کی عبادت. کرامتوں کا یہ عالم کہ ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا. سبحان اللہ. مگر سنو، غوث اعظم اس ذات کا نام ہے. ان کے جوانی میں، ان کے دور میں، اللہ کی قسم ان کے لیول کا اس زمین پر کوئی عالم دین نہیں تھا. سبحان. ایک آیت غوث اعظم کو دی جاتی تھی تو اس کے 40 تفاسیر وقت واحد میں غوث اعظم بیان کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایسی ذات کا نام غوث اعظم ہے میرے دوستو. ان کو غوث اعظم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی وجہ سے نہیں، علم باطنی، علم ظاہری کی وجہ سے ان کو غوث اعظم کہا گیا. سبحان اللہ. رسول اللہ کو رسول تو ہے، نبی بھی ہے، مگر رسول اعظم کیوں بولا گیا ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ پر اللہ نے اپنا سارا علم مصطفیٰ کے سینے پر اتار دیا. سبحان اللہ. اس لیے آپ کو رسول اعظم کہا گیا ہے. قرآن اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن. یہ وہ ذات ہے جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کا پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والا رحمان کا یہ پیارا بندہ ہے. سبحان. رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا. وہ قرآن قیامت تک آنے والے ہر چیلنج کا جواب ہے. اس کا سارا علم سینہ مصطفیٰ میں ہے. اسی لیے آپ کو رسول اعظم کہا گیا. آپ سارے رسولوں میں رسولوں کے سردار بھی بن کے آئے، اور رسول اعظم اس لیے ہوئے جتنے رسولوں کو جتنا علم دیا گیا اس سے کروڑ درجہ زیادہ علم آمنہ کے لال محمد عربی کو دیا گیا. سبحان اللہ. تو ہم بھی علم والے بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. انشاءاللہ. کون کون نہیں پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھ رہے مولانا، اتنی رات کو اتنا کانسنٹریٹ سے سنانا یہ غوث پاک کی کرامت ہے. سبحان اللہ. بس اب آخری بات، لاسٹ فائنل پوائنٹ، لاسٹ اوور ضرور بول دیں گے. لاسٹ اوور سننا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آخری بات سنو میرے بھائیو.
1 گھنٹہ اور نذرانہ ڈبل ہو جائے گا. چلے گا مولانا نام لکھ لو ان کا. مذاق سے بولوں گے جا کے بدنام کر دیں گے بھائی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے. آمین آمین. اب مسئلے کو سنو دوست. چاچا جلدی آؤ, 5 منٹ میں آئیں گے تم. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو میرے بھائی, بس 5 منٹ دے دو, بس بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھو میرے بھائی, ہم لوگوں کو ہمارے والدین پڑھائے نہیں پڑھائے, یا ہم پڑھے نہیں پڑھے, ہمارا ہو گیا. 45 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, چھوڑ دو. کم سے کم آج قسم کھا کے اٹھو, یہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں ہم اپنے بچوں کی زندگی برباد نہیں کریں گے. اپنے بچوں کو برباد مت کرو میرے بھائی. پوری زندگی انہیں آٹو چلا رہا, کتنی تکلیف کی بات ہے بھائی. نیچے انجن, اوپر وہ پلاسٹک کا ٹاپ, ادھر سے تالو گرم, پیدا کر کے اپنی اولاد کو اتنی پنشمنٹ دینا کتنی بری بات ہے بھائی. کتنی بری بات ہے. بولا آپ کئی کو بیچارے کو اتنا رسوا کر رہے ہیں. اس کی بایو ڈاٹا جاری, بچی والے جائل ہے نکال, اس کو کون دیتے رہے بچی. وہاں بھی ذلیل ہو رہا, شادی کرنے گئے تو ذلیل, سوسائٹی میں ذلیل, کہیں کچھ گیا تو ذلیل. مولانا لوگوں کا نے کہا تو جائل ہے تو یہ الگ ذلیل. ایسے ذلیل کرنے والے مولانا لوگ ابھی آگے مارکیٹ میں. کب تک میرے بھائی, کب تک اپنی اولاد کو برباد کریں گے ہم. انہیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہ رہا, اس کو نماز کے مسئلے نہیں معلوم. جی برا نہیں ماننا, اس میں سے کئی لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دعائے خنوت یاد نہیں ہے. دعائے خنوت, اللہ. باپ کی جنازے کی نماز پڑھ رہا, 1 لائن کی دعا یاد نہیں ہے میرے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہوں گی, کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. ایک کا بندہ ہے رے, ایک دعا نہیں پڑھ سک رہا, وہ بھی اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں پڑھ سک رہا, 1 لائن کی دعا نہیں پڑھ سک رہا. کتنی تکلیف کی بات ہے. کئی کو اتنا ذلیل کر کے چھوڑ دیے بچے کو, اس کو پیدا کرے کئی کو کر کے اتنا ذلیل کئی کو کرے لوگوں کے سامنے. نماز پڑھنے آ رہے ہیں لوگ, نماز پڑھے پوری زندگی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تبت یدا, 5واں سورہ بنا رہے, میرے کو پڑھ رہے. سورہ زوحہ بنا رہے, تیری 40 سال کی زندگی نکل گئے رے مردود, میں بھی ہوں قرآن میں, میرے کو پڑھ. انہیں بولا خبر میں گئے بات تے کو یاد کر کے پڑھتا ہوں بول رہا ہے. قرآن چلا رہا, قرآن آواز دے رہا, پڑھو مجھے, پڑھو مجھے, پڑھو مجھے, پڑھو. سورہ زوحہ یاد نہیں ہے بھائی, سورہ نشرہ یاد نہیں ہے, سورہ مزمل, سورہ ملک تو چھوڑ دو میرے بھائی. کئی کی مٹی کی زندگی جیے, کئی کو تو بھی پیدا ہوئے جی بھائی ہم لوگ. آپ کو معلوم ہے اردو میں ایک لفظ ہے حیوان ناطق, انسان کو بولتے, اور ایک لفظ ہے حیوان, جانور کو بولتے. حیوان ناطق انسان کو بول رہے ہیں, حیوان اس کو بول رہے ہیں, اس کو ناطق نہیں بول رہے ہیں, اس کو ناطق بول رہے ہیں. اس کو ناطق کئی کو بولتے, بولے تو اس کا نہیں عقل ہے, پڑھتا بول کے. اس کو ناطق کئی کو بولتے, اس کا نہیں عقل نہیں ہونے, نہیں پڑھتا بول کے ناطق نہیں بولتے اس کو, خالی حیوان بولتے, کیونکہ اس کا نہیں عقل. منہ, اپنے پاس منہ ہے, کتے کا نہیں بولو جی, ارے کیا برا لائٹ لے رہے بھائی. اپنے پاس منہ ہے, جانور کا نہیں منہ ہے. اپنے پاس کانا ہے, جانور کو کانا. اپنے پاس ہاتھ ہے, جانور کو. اپنے پاس پیر ہے, جانور کو پیر. اور جانور کی شادی نہیں ہوتی مگر بچے ہوتے. ہاں اچھا آواز کا نہیں, خادی صاحب کا نہیں فیس دینا پڑتا بلکہ نہیں رکھے ہو, ورنہ شادی نہیں ہوتی لوگوں میں بچے ہوتے ان لوگوں نے. ان کا نے بھی خواہشات ہے, خواہشات ہے, مگر ان کو اللہ عقل نہیں دیا. صرف ایک عقل نہیں ہے, اس لیے ان کے اوپر ایجوکیشن لازم نہیں ہے. اور اپنے کو اللہ عقل دیا, علم سیکھو بول کے. اگر اپن علم نہیں سیکھے تو
انہوں اپن دونوں برابر. ہاں آپ ہنس رہے ہیں, اللہ کی قسم صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. وہ انسان جو علم نہ سیکھے, انسان اور جانور کا فرق ختم ہو گیا. نماز کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان کا فرق ہے. نماز کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان کا. جو نماز پڑھا وہ مومنوں میں سے ہے, جو نماز نہیں پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کا ایمان کمزور ہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہوگا. اسی طرح علم حاصل کرنے والا انسان کامل ہے, اور جو علم چھوڑ دے وہ جانوروں میں سے ہے. فرق اتنا ہے, انہیں 4 پیروں پہ چلتا, اپن 2 پیروں پہ چلتے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ایسا مت بناؤ میرے بھائی, پڑھاؤ میرے بھائی. دیکھو میں آپ کو اور ایک بات بولتا ہوں, ہم لوگ مسلمان خالی گالیاں دینا سیکھے بس. انہوں ایسا ہے, انہیں ایسا, چور ہے, ڈاکو ہے, خالی گالیاں دیتے بیٹھ کے دیگر مذہب والوں کو. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آج دیکھو ان کے بچے کلیکٹر بن رہے ہیں, IAS آفیسر ان کے بچے. اللہ کا شکر ہے تقریر ختم ہونے سے پہلے آگا انہیں. IAS آفیسر ان کے بچے, IPS آفیسر ان کے بچے, ججز ہائی کورٹ کے ہو یا سپریم کورٹ کے ان کے بچے, بڑے بڑے وکیل ان کے بچے, بڑے بڑے فارمیسسٹ ان کے بچے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کے بچے, بڑے بڑے پروفیسرز ان کے بچے, بڑے بڑے لیکچررز ان کے بچے, بڑے بڑے سائنٹسٹ ٹیکنالوجیز بنانے والے ان کے بچے. مسلمان کے بچے یہ ہو گئی حالت. پھر اس کا دماغ کو فخر ہو, میں مسلمان ہوں. کہے گا مٹی کا مسلمان ہے تو چچورے, تیری وجہ سے تو پوری امت میں پوری مسلمانوں کا نام بدنام ہو جا رہا. تو مسلمان ہے وہ اللہ چھوڑ دے. جس کے پاس علم نہیں ہے انہیں مسلمان ہونے بولنے کا سے شرمانا انہیں. میرے پیارے بھائیوں, بس اب آخری گزارش مولانا, آخری گزارش, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا.